سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج اسد، سٹار لیو۔ سب سے پہلے اتنا بتا دوں کہ آپ کے برج کی پڑھائی اور صدقہ ویڈیو کے میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ برج لیو والوں کے لیے یہ مہینہ بہت ہی اعلیٰ ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ یہ اس بار میں ادھر تفصیل زیادہ بتاؤں گا، اینڈ میں کم بتاؤں گا، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے کو ضائع مت کیجیے گا۔ کاروباری لحاظ سے بزنس مین حضرات کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ہے۔ پھر جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اوور آل آپ کے لیے مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا، سوائے ایک دو چیزوں کے۔ اس کے بعد جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں، انشاءاللہ تعالی میرا رب العزت آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اگر ڈنکی کے ذریعے جانا چاہتے ہیں تو اس میں رسک انشاءاللہ اس بار کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو بچے بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے بھی چانس بہت زیادہ ہے رشتہ ہونے کے۔ تقریباً 12 سٹار میں سے اس دفعہ سب سے ٹاپ لیول پر میرے حساب کے مطابق، میں کسی کی بات نہیں کرتا، لوگ چاہے جو مرضی کہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ میرے حساب کے مطابق اس بار 12 سٹار میں سے سب سے ٹاپ لیول پر جو سٹار ہوگا وہ لیو ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جن لوگوں کی لو میرج ہونا چاہتی ہے، یعنی کہ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یعنی کہ انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی۔ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں اس بار آپ پر اللہ کی ذات کا اتنا کرم کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بچیاں جن کی اولاد کا مسئلہ ہے، بے اولاد ہے، ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ہے، مگر یہاں پر آ کر جو بیچاری بچیاں ٹھا کا شکار ہیں ان کے لیے یہ مہینہ نقصان دہ ثابت ہوگا، ان کو اس مہینے میں نقصان ہونے کے چانس ہیں۔ لیو سٹار والوں کو جادو کے اثرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے لیو سٹار کے بہت کم لوگ جو ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، بہت کم لوگ، زیادہ تر لوگ ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی آپ لوگوں کی شخصیت جو ہے کچھ ہے ہی ایسی، سچ بولنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ سارے معاملات کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو ہر طرف سے نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اوپر جادو ٹونے کے معاملات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اگر برائے مہربانی میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، کسی سے بھی علاج نہیں کروانا تو کوئی وظیفہ دیکھ کر کوشش تو کریں اپنے آپ کے علاج کی۔ چلے یہ مان لیں جادو نہیں ہے، ستاروں کی منوست ہے، وہ نہیں ہے، اس مہینے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ چلے جادو نہیں، ٹونا نہیں، کچھ نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی وظیفہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی میرا بتایا ہوا نہیں کرنا تو کوئی بھی کرنے، رب کو یاد ہی کرنا نا، کسی بھی طریقے سے کر لیں تو میرا مالک اتنا کرم کرے گا اس مہینے کے اندر، اور اگلے مہینے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ لازمی اس چیز کے اوپر دھیان دیں۔ اچھا جی، باتیں زیادہ ہو گئیں، آگے چلتے ہیں۔ جو بچے بچیاں پڑھائی کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا ہوگا، بس آ کر 2 سے 3 چیزیں ہیں۔ ایک جادو کے ساتھ آپ پر ہو سکتے ہیں، دوسرا ٹھا والی بچیوں کو اس مہینے میں مسئلہ ہوگا، اور اب آ جاتے ہیں گھریلو معاملات کے اندر۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کو پرابلم لازمی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں ہی آ کر آپ کے ایک طرح سے آپ کے تمام مسائل کی تباہی ہوگی۔ اگر آپ لڑیں گے جھگڑیں گے تو ظاہر ہے کاروبار تباہ ہوگا، کاروبار تباہ ہوگا تو باقی سارے معاملات خراب ہوں گے، تو آپ کو اس چیز سے بس پرہیز کرنی پڑے گی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقہ اور پڑھائی کی۔ جون، شوال اور ذوالقعدہ کے ان تینوں مہینوں کو ملا کر
جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی اول آخر، یا فتح ہو 313 بار، یا باسطو 241 بار۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا رزاقو 370 بار، یا معیزو 211 بار۔ یہ آپ دونوں کی پڑھائی تھی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی۔ مہینے کے پہلے دنوں کے اندر 281 روپے آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی مدرسے میں یا کسی یتیم یعنی کہ جو صدقہ لیتا ہو اسے دینے۔ یاد رہے صدقہ پوچھ کر دیا جاتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ کسی انسان کو دیتے ہیں تو اس سے پہلے پوچھیے گا کہ آپ صدقہ لیتے ہیں یا نہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ صدقہ لیتا ہے، یعنی صدقہ بغیر بتائے نہیں دیا جاتا، اسے بندے کو پتہ ہو یہ پیسے صدقے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو دینا ہے، یا کسی مدرسے میں دیں۔ مسجد میں نہ دیجیے گا، مسجد کو صدقہ خیرات نہیں لگتا، وہ اللہ کا گھر ہے، ہمارے مالک کا گھر ہے، تو مالک کو صدقہ خیرات نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلے دن گزرنے کے بعد دے رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ جو صدقہ ہے یہ پیر والے دن دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سوموار والے دن آپ نے یہ صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو پہلے دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں، یعنی پہلی، دوسری، تیسری تاریخ گزرنے کے بعد، تو پھر آپ یہ صدقہ سوموار والے دن دیں گے۔ یہ آپ کا صدقہ تھا اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔